احد تفتیشی کمرے میں موجود فلک کی پشت پہ کھڑا تھا۔ فلک کے چہرے پہ زخموں کے نشانات تھے۔ احد نے بالوں سے پکڑ کر اس کا سر اوپر کی جانب اٹھایا۔ ویڈیو میں کیا کہہ رہے تھے؟ میری زندگی کی الٹی گنتی شروع؟ ہاں، مضبوطی سے اس کے بال کھینچے۔ اس کی حالت اتنی بری تھی، وہ درد سے کراہ بھی نہیں پا رہا تھا۔ میں نے کہا تھا نا، باری باری تم سب کا نام و نشان ختم کر دیں گے۔ اب بولو، تم لوگوں کا ماسٹر مائنڈ کون ہے؟ غنی وہ بمشکل ہی کہہ پایا تھا۔ احد گھوم کر اس کے سامنے آ کھڑا ہوا، اس پہ جھک کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑی۔ میں نے پوچھا، ماسٹر مائنڈ کون ہے؟ دانت پیستے ہوئے کہا، غنی۔ اس نے دوبارہ کہا۔ احد نے پیچھے ہٹ کر پوری قوت سے اسے ٹانگ ماری۔ وہ کرسی سے دور زمین پہ جا گرا۔ تو ایسے نہیں مانے گا شامیر، اس نے بلند آواز سے پکارا۔ سپاہی دوڑتے ہوئے اندر آیا۔ جی سر۔ پلاس لاؤ، اس نے کہا۔ جب تک یہ سچ نہ بولے ایک ایک کر کے اس کے سارے ناخن اکھیڑ دینا۔ فلک نے خوف سے اسے دیکھا۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، میرا یقین کرو۔ وہ اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ احد نے پھر ٹانگ ماری اور اس کے چہرے پہ پاؤں رکھ کر ہلکا سا وزن دیا۔ مجھے پاگل سمجھا ہے؟ اسے بھارت نے پناہ دی، پھر میری خبر سن کر فوراً اسے بنگلہ دیش بھیج رہے تھے۔ یہ سب وہ کسی اور کے کہنے پہ کر رہے تھے، اصل ماسٹر مائنڈ کے کہنے پہ، جو کسی اور ملک میں بیٹھا اپنی انگلیوں پہ انہیں نچا رہا تھا۔ پاکستان سے چرائے اہم راز اس ماسٹر مائنڈ کے پاس ہیں، غنی کے پاس نہیں تھے۔ اگر وہ غنی کے پاس ہوتے، بھارتی سرکار غنی سے حاصل کر کے کب کا اسے مار کر پھینک چکی ہوتی۔ احد نے مزید وزن دیا۔ وہ درد سے سسک رہا تھا۔ شامیر پلاس لے کر آ چکا تھا۔ احد پیچھے ہٹا، فلک کو گربان سے پکڑ کر اٹھایا اور کرسی پر دھکا دیا۔ دہشت گرد تنظیم کا ماسٹر مائنڈ کیا چاہتا ہے؟ پلاس احد کے ہاتھ میں تھا۔ وہ اس کے سامنے میز پہ بیٹھ چکا تھا۔ وہ پاکستان پہ قبضہ کرنا چاہتا ہے، اپنی حکومت چاہتے ہیں۔ فلک کی نظریں پلاس پہ جمی تھیں۔ میری بہن کو اغوا کیوں کر رہے تھے؟ اگلا سوال احد نے پوچھا۔ تاکہ تم سے غنی بابا کی بے عزتی کا بدلہ لیا جا سکے، اس نے جواب دیا۔ تم لوگوں کا لیڈر کون ہے؟ مجھے اس کا نام چاہیے۔ دنیا کے سامنے غنی اس تنظیم کا لیڈر تھا، لیکن حقیقت میں کون ہے؟ احد نے پوچھا۔ فلک نے کوئی جواب نہ دیا۔ احد نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا اور ایک انگلی کا ناخن اکھیڑ دیا۔ درد سے اس کی روح بلبلا اٹھی تھی۔ وہ چیخیں مار رہا تھا، رو رہا تھا، مگر ظالم احد کو رحم نہیں آ رہا تھا۔ تم لوگوں کی وجہ سے میں نے اپنے دوست سلیم کو کھو دیا۔ احد کی آنکھیں ایک دم نم ہو گئیں۔ گمان ہوا وہ ماضی کی تلخ گلیوں میں بھٹک رہا تھا۔ تم لوگوں نے راک اور سلیم کی خبر دی۔ سلیم کے چہرے پہ جتنے بھی نشان تھے، وہ سب نشان اب تمہارے چہرے پہ ہیں اور اب تمہاری روح پہ بھی ہمیشہ رہیں گے۔ احد نے پلاس سے اس کے کان کی لو دبائی۔ فلک درد سے بے انتہا چلا رہا تھا۔ اس کی جان حلق میں اٹک گئی تھی۔ اسے مر جانا منظور تھا، لیکن اپنے مالک کا نام بتانا منظور نہیں تھا۔ تم بولو گے، تم ضرور بولو گے۔ آنکھوں ہی آنکھوں میں کوئی اشارہ دیتا وہاں سے چلا گیا۔ فلک بچوں کی طرح بلک بلک کر درد سے رو رہا تھا۔ احد یکدم اس کے سامنے آیا اور اس کا گلا دبوچا۔ فلک خود کو چھڑوانے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ احد کے ہاتھ کی گرفت آہستہ آہستہ سخت ہوتی جا رہی تھی۔ وہ سمجھ گیا تھا اس کی موت کا وقت آ پہنچا ہے۔ اس نے مزاحمت کرنا بند کر دی اور کچھ ہی پل میں وہ جہنم واصل ہو گیا تھا۔ 6 ستمبر رات کے 8 بجے پاک فوج کے جوان بڑے سے ہال میں اپنی اپنی نشستوں پہ براجمان تھے۔ جنرل صاحب ان کے سامنے ڈائز کی اس طرف کھڑے تھے۔ ان کی پشت پہ بڑی سی اسکرین روشن تھی۔ وہ مائک میں اپنے جوانوں سے کہہ رہے تھے، آج 6 ستمبر ہے، ایک یادگار دن۔ ہم اگست میں قیام پاکستان کی خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں کہ ہماری تاریخ کے سنہری دن یاد دلانے ستمبر کا مہینہ شروع ہو جاتا ہے۔ جی ہاں، وہی ستمبر جب ہمارے ازلی اور بزدل دشمن نے رات کی تاریکی میں ہمارے ملک پر حملہ کر دیا تھا۔ اسے شاید یہ گمان رہا ہوگا کہ ہم سے کم تعداد میں ہونے اور کم اسلحہ و گولہ بارود کی وجہ سے افواج پاکستان زیادہ دیر تک ان کا مقابلہ نہ کر سکیں گی۔ اس لیے بدبخت دشمن کو نہ صرف اپنی فتح کا یقین تھا، بلکہ وہ لاہور میں رات کا کھانا کھانے کا پلان بھی بنا چکے تھے۔ جن کی نیتوں میں فطور ہوتا ہے، وہ ہمیشہ دنیاوی لاؤ لشکر پر ہی بھروسہ کیا کرتے ہیں، مگر ایک ایسا ملک جو قائم ہی اسلام کے لیے ہوا ہو، اس کے جانباز بیٹے بنا ہتھیاروں کے بھی ایسے ایسے کارنامے کر گئے کہ دنیا آج بھی ان کی بہادری کے گن گاتی ہے۔ بھارت نے گیدڑ کی طرح رات کی تاریکی میں حملہ کیا تھا، جس کا جواب ہماری بہادر افواج نے دن کی روشنیوں میں اس کو دینا شروع کیا اور ایسا جواب دیا کہ ہماری فوجیں دشمن کے علاقے میں بہت آگے تک چلی گئیں۔ اس جنگ میں قوم میں جذبہ جہاد پیدا کرنے میں جنرل ایوب خان کی ولولہ انگیز اور جاندار تقریر تھی۔ وہیں اس جنگ میں ہمارے شاعروں، موسیقاروں اور گلوکاروں نے بھی اپنے فن کا انمول مظاہرہ کیا۔ 65 کی پاک بھارت جنگ میں ہمارے لکھاریوں نے بھی اپنے قلم سے محبت وطن کا حق یوں ادا کیا تھا کہ وہ ایسے ترانے لکھ گئے جو ساری قوم کے دلوں کی آواز بن گئے تھے۔
آج بھی اس ملک کے دشمن اپنی ناپاک نظریں اس مقدس سرزمین کی طرف لگائے ہوئے ہیں، مگر ہم نے ان کے ارادے آگے چل کر بھی ہمیشہ ناکام کرنے ہیں۔ برسوں بعد ہمیں ایک ایسا دلیر اور بہادر آرمی افیسر میسر آیا ہے جو اس ملک کے دشمنوں کو للکار کر ختم کرتا جا رہا ہے۔ قوم کا یہ جوان مرد اپنے نیک ارادوں، اپنی سوچ کی وجہ سے بے حد پسند کیا جاتا ہے، جس کا نام میجر احد یوسف ہے۔ حال تالیوں سے گونج اٹھا۔ سیام نے مسکرا کر ساتھ بیٹھے احد کے شانے سے اپنا شانہ ٹکرایا۔ واہ کیا بات ہے جانو، جس پہ وہ مسکرا دیا تھا۔ مجھے آپریشن لیڈر میجر احد سمیت آپ سب جوانوں پہ فخر ہے جنہوں نے ایک بار پھر تاریخ کو دہرایا ہے۔ آج 6 ستمبر کے روز ملک کے دشمنوں کو اذیت ناک موت دے کر ہمارے قابل آفیسر التمش کو بازیاب کروا لائے ہیں۔ سب سے بڑی بات، کامیابی وہ ہوتی ہے جس کا دشمن بھی اعتراف کریں۔ میجر احد بھارت کی ناک کے نیچے غنی کو اڑا لائے ہیں، پھر جس پہ بھارتی خفیہ ایجنسی را کے سابق چیف نے اعتراف کیا تھا کہ دنیا کی سب سے بہترین ایجنسی ISI ہے، کیونکہ ISI وقت سے پہلے ہی دشمن کی سازشوں کو ناکام بنا دیتی ہے۔ ایک بار پھر سے حال تالیوں سے گونج اٹھا تھا۔ آج خوشی کے اس مسرت موقع پہ میں آپ لوگوں کی ہر کامیابی کو سراہنا چاہتا ہوں۔ ISI کے جوانوں نے ہر مشن میں حاضر دماغی اور دلیری سے کام لیتے ہوئے دشمن کے عزائم اور سرگرمیوں سے باخبر ہونے اور اپنا دفاع مضبوط بنانے کے لیے جو بھی اقدام اٹھائے، اس میں سرخرو ہوئے ہیں۔ قرآن و سنت کے مطابق دشمنوں کی جاسوسی اور سراغ رسانی کرنا جائز ہے۔ در حقیقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفار مکہ اور دیگر مخالف عرب قبائل کے مذموم منصوبوں اور چالوں سے واقف ہونے کی خاطر بڑے مربوط انٹیلیجنس کی بنیاد رکھی تھی۔ ابتدا یہ کام عام مخبروں سے لیا جاتا تھا، بعد ازاں مدینہ منورہ میں سراغ رسانی کا باقاعدہ شعبہ تخلیق کیا گیا، جس کے پہلے سربراہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بنائے گئے تھے۔ تاریخ اسلام سے آیا ہے کہ پہلے مسلمان جاسوس خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ ہجرت مدینہ سے قبل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خلیفہ اول نے 3 دن غار ثور میں قیام فرمایا تھا۔ اس زمانے میں حضرت عبداللہ نوجوان تھے۔ پہلے ہی روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ہدایت دی کہ دن بھر کفار مکہ کے ساتھ اٹھو بیٹھو اور جو باتیں سنو شام کو آ کر بتاؤ۔ اسی قسم کی جاسوسی حضرت ابوبکر صدیق کی صاحبزادی حضرت اسما نے کفار خواتین کی گفتگو سن کر انجام دی۔ انہیں دنیا اسلام کی پہلی مسلم سراغ رساں خاتون ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام عامر بھی کفار کی سنگن لیتے رہے۔ یوں ان 3 مخبروں کی مدد سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دشمن کے منصوبوں اور چالوں سے باخبر رہے اور انہیں ناکام بھی بنا دیا تھا۔ یوں مسلمان اپنے آپ کو مضبوط بناتے چلے گئے تھے۔ پھر آخر وہ تاریخی وقت آ پہنچا جب پورے عرب میں اسلام کا نور پھیل گیا۔ سنت نبوی پہ عمل کرتے ہوئے آنے والی اسلامی حکومتوں نے بھی منظم و مربوط انٹیلیجنس یونٹ قائم کیے۔ در حقیقت وہ ہر اسلامی مملکت کی دفاعی جنگ میں فوج کی کان، آنکھ اور بازو بن گئے۔ جنرل صاحب کی تقریر جاری تھی، وقتاً فوقتاً حال تالیوں سے گونج اٹھا تھا۔ 6 ستمبر کی صبح کے آثار ابھی نمودار نہیں ہوئے تھے۔ میجر احد کیپٹن سیام اور پاک فوج کے جوانوں کے ہمراہ شہر سے بہت دور ٹارگٹ لوکیشن پہ پہنچ گئے تھے، جہاں طفیل نے کیپٹن التمش کو قیدی بنا رکھا تھا۔ اپنی سوجھ بوجھ سے اچانک دشمنوں پہ حملہ کر کے چند سوئے ہوئے دہشت گردوں کو ہمیشہ کے لیے سلا دیا تھا۔ دوڑتے قدموں کا شور سن کر دشمن فوراً بیدار ہوئے۔ کسی نے دوڑ کر طفیل کو حملے کی خبر دی۔ ایک دم سے ہر طرف بھاگم دوڑ مچ گئی، گولیوں کی آوازیں، بھاگتے قدموں کا شور، آنسو گیس کا دھواں، دشمنوں کی گالیوں کی آوازیں۔ میجر احد اور کیپٹن سیام عمارت میں داخل ہو چکے تھے۔ وہ کمروں کی طرف بڑھتے راستے میں آنے والے ہر دشمن کو اپنی گولیوں کا نشانہ بنا رہے تھے۔ پاک فوج کے جوان عمارت سے باہر پھیلے وطن کے دشمنوں سے لڑ رہے تھے۔ کچھ عمارت میں ہر طرف بکھر گئے تھے۔ دوسری جانب طفیل جان بچانے کی نیت سے اپنی آدمیوں کے ہمراہ پچھلے دروازے کی جانب بڑھ رہا تھا۔ میجر احد اور کیپٹن سیام کمرے میں جانے والے 2 دروازوں میں سے ایک دروازہ پار کر کے اندر داخل ہوئے۔ کھلی ہوئی کھڑکی سے احد نے طفیل کو بھاگتے دیکھا تو اندھا دھند فائرنگ کرتا اس کی طرف دوڑا۔ سیام تم جاؤ التمش کو ڈھونڈو، دور سے اس کی آواز سنائی دی۔ سیام بنا کچھ کہے وہاں سے الٹے قدموں دوڑا۔ طفیل کے 2-3 لوگ وہیں ڈھیر ہو گئے تھے۔ طفیل نے موت کے خوف سے گولیوں سے بچنے کے لیے اپنے آدمی کو یکدم اپنے آگے کیا، جو اسی وقت احد کی گولی کا نشانہ بن کر اس جہاں سے رخصت ہو گیا۔ طفیل ہڑبڑاہٹ سے دروازہ کھولنے لگا، مگر اس کے ہاتھ کانپنے لگے، جس وجہ سے وہ دروازہ کھولنے میں ناکام رہا۔ احد نے اسے پشت سے پکڑ کر اس کا رخ اپنی جانب موڑا۔ التمش کہاں ہے؟ وہ دانت پیستے ہوئے چلایا تھا۔ او میجر تو آ ہی گیا، مجھے لگا تھا نہیں آئے گا، مگر تو اپنی کال کا پکا نکلا، وہ چلا کر کہہ رہا تھا۔
گولیوں کی آواز اتنی تیز تھی کہ انہیں چلا کر بولنا پڑ رہا تھا۔ احد نے ہاتھ کا مکہ بنا کر پوری قوت سے اس کے منہ پر مارا۔ میں نے پوچھا التمش کہاں ہے؟ وہ تیش سے چلایا تھا۔ وہ زمین پہ گر چکا تھا، اس کی ناک سے خون بہنے لگا تھا۔ طفیل کے 2 لوگ گولیاں چلاتے دوڑتے ہوئے اسے بچانے کے لیے آ رہے تھے۔ احد دوڑ کر پانی کے ڈرم کے پیچھے چھپا۔ طفیل اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ان کے پیچھے ہی آرمی کے 2 جوان بھی آ گئے تھے جو اب ان سے نمٹ رہے تھے۔ احد پانی کے ڈرم کے پیچھے سے نکل کر طفیل کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ اپنا حساب دیے بنا تم یہاں سے زندہ واپس نہیں جاؤ گے، سخت لہجے سے کہا گیا۔ فجر کے بعد ہلکی ہلکی صبح کی روشنی ہر سو پھیل رہی تھی۔ ISI اور پاک فوج زیر لب کچھ اور طرح کی مسکراہٹ لیے بیٹھی تھی۔ صبح نہار منہ دشمنوں کو پھینٹی لگنا شروع ہوئی تھی اور وہ کسی بھی گھاؤ سے اٹھنے والے درد پر چیخ و پکار بھی نہیں کر پا رہے تھے۔ سیام 2-3 فوجیوں کے ہمراہ اپنے دوست التمش کو تلاش کر رہا تھا مگر وہ کہیں بھی نہیں مل رہا تھا۔ سر کسی فوجی کی آواز آئی۔ سیام کا دل بری طرح سے دھڑکا۔ اللہ خیر کرے، دوڑ کر اس تک گیا۔ فوجی کمرے کے دروازے کے باہر کھڑا تھا۔ ہاں، سیام کی آواز میں خوف تھا۔ یہاں تالا لگا ہے۔ اس نے تالے کی طرف اشارہ کیا۔ میرا منہ کیا دیکھتا ہے، توڑ دو اسے، وہ غصے سے چلایا۔ اسے التمش کی فکر ہو رہی تھی۔ تالا توڑ کر وہ اندر داخل ہوئے۔ یہاں گھوپ اندھیرا تھا، کوئی کھڑکی بھی نہیں تھی۔ سوئچ بورڈ تلاش کرو، سیام چلایا۔ وہ اندھیرے میں کچھ بھی نہیں دیکھ پا رہے تھے۔ وہ اندھوں کی طرح ہاتھ ٹٹولتے دیواروں پہ ہاتھ مار رہے تھے۔ میجر احد طفیل کو گریبان سے پکڑ کر زمین پہ پٹخ چکا تھا اور اب اس پہ جھکا پوچھ رہا تھا التمش کہاں ہے؟ اگر اس کے چہرے پہ مجھے ایک بھی زخم نظر آیا تو سوچ بھی نہیں سکتا میں تیرا حال کیا کروں گا۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑ کر ہر لفظ چبا چبا کر کہہ رہا تھا۔ طفیل پشت کے بل پیچھے کھسک رہا تھا۔ احد نے اس کے ہاتھ پہ اپنا پیر رکھ کر دبایا۔ اس کا تو جیسے دم ہی نکلنے لگا۔ احد نے دباؤ بڑھایا۔ کہا تھا نا ایک دن ہمارا سامنا ضرور ہوگا، چل اب بول تم لوگوں کا ماسٹر مائنڈ کون ہے؟ زمین پہ گرا چاقو اٹھا کر اس کی گال پہ رکھا۔ بول، بلند آواز سے چلایا۔ وہ بول نہیں رہا تھا۔ احد نے اس کے گال پہ چاقو سے لکیر کھینچی۔ جب تک بولے گا نہیں تیری تکلیف میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ طفیل کی خوف سے آنکھیں ابل رہی تھی۔ کمرہ روشن ہو چکا تھا مگر یہاں کباڑ چیزوں کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا۔ سیام بے حد پریشان تھا، کہیں انہوں نے التمش کو کسی اور جگہ پہ منتقل تو نہیں کر دیا۔ وہ ساتھ کھڑے فوجی سے کہہ رہا تھا۔ التمش نیم بے ہوشی کی حالت میں بھی سیام کی آواز پہچان گیا تھا۔ اس کی سماعتیں بیدار تھیں۔ اس کے یار آ گئے۔ اس کی شہادت کا شوق ملیا میٹ کرنے، اسے بچانے، ان ظالموں کو جہنم پہنچانے میں آ گئے تھے۔ میجر احد اور کیپٹن سیام آ گئے تھے۔ التمش کے منہ میں کپڑا ٹھونسا ہوا تھا، وہ بولنے سے قاصر تھا، وہ غا بھی نہیں کر پا رہا تھا۔ سیام نے ایک بار پھر اس کمرے میں موجود چیزوں کا جائزہ لیا۔ مغربی دیوار کے ساتھ رکھی بڑی سی لکڑی کی الماری ان کے سامنے کھلی ہوئی تھی۔ ایک طرف کونے میں چھوٹی بڑی کٹی ہوئی لکڑیاں پڑی ہوئی تھیں، کچھ پرانے کارٹنز، لکڑی کی کرسیاں، کوئلے کا ڈھیر اور جنوبی دیوار کے ساتھ بستروں کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ سیام لمحے بعد کچھ سوچتے ہوئے بولا، لکڑیاں، کارٹنز، کوئلے کا ڈھیر، ہر شے ہٹا کر دیکھو۔ 3-4 فوجی جوان پھرتی سے چیزیں ہٹا کر دیکھنے لگے۔ طفیل اور احد میں ہاتھا پائی چل رہی تھی۔ احد کی پیشانی پہ زخم آیا تھا، خون بھی نکلا تھا۔ طفیل نے اس کے پیٹ میں ٹانگ ماری، وہ یکدم زمین پہ گرا۔ طفیل پستول اٹھانے کے لیے جھکا، احد نے اسے پشت سے ٹانگ ماری تھی۔ سیام نے بستروں کا ڈھیر ہٹایا۔ التمش اوندے منہ پڑا تھا، زمین پہ اس کا جمع ہوا خون لگا تھا۔ سیام کا دل کانپ گیا، آنکھیں درد کی شدت سے بند ہوئیں۔ فوجی جوان اسے سیدھا کر کے منہ سے کپڑا نکال چکے تھے، اب اس کے ہاتھ پاؤں کھول رہے تھے۔ سیام نے دیکھا اس کا چہرہ زخموں سے بھرا پڑا تھا، چہرے پہ جگہ جگہ خون جمع ہوا تھا۔ وہ تڑپ اٹھا، گھٹنوں کے بل بیٹھا، اسے سینے سے لگایا۔ میرے بھائی، ان ظالموں نے تمہارا کیا حال کر دیا؟ ایک فوجی جوان کہیں سے پانی لایا تھا۔ سیام نے اسے خود سے الگ کیا اور اس کے چہرے پہ پانی کے چھینٹے مارے۔ عین اسی وقت احد طفیل کو گھسیٹتا وہاں آیا۔ التمش کو دیکھتے ہی اس کا سانس تھم گیا۔ اس کا یار، اس کا بھائی، اس کا دوست کتنا کمزور ہو گیا تھا۔ مرجھایا ہوا چہرہ، نیل زدہ پیشانی، آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے، ہونٹوں پہ جمع خون، ناک سے بہتا تازہ خون، زخموں سے عاری جسم۔ التمش، اس کی آواز کپ کپائی۔ ہوش میں آتے التمش نے دیکھا طفیل کو فوجی جوانوں نے مضبوطی سے پکڑا ہوا تھا، اس کے چہرے سے تازے زخم ابھر رہے تھے۔ احد دوڑ کر اس کے قریب گھٹنوں کے بل بیٹھا۔ تم ٹھیک ہو؟ تم فکر نہ کرو، تم جلد صحت یاب ہو جاؤ گے۔ انشاءاللہ تم عام انسان نہیں ہو، تم بہت بہادر آفیسر ہو۔ دیکھو اتنا ظلم سہنے کے بعد بھی تم نے اپنے وطن کی لاج رکھی ہے، اس کی آبرو پہ کوئی آنچ نہیں آنے دی۔ تم ان بہادروں جنگجوؤں میں سے ہو جو اپنی گردن کٹوا لیتے ہیں مگر کبھی دشمنوں کے آگے جھک کر وطن کی مخالفت میں زبان نہیں کھولتے۔ ہمیں تم پہ فخر ہے۔ وہ روحان سا ہوا، ایک دم التمش کو سینے سے لگا لیا۔ طفیل تمہارا شکار ہے، اب تم اس سے اپنے ہر ظلم کا بدلہ لینا کیونکہ یہ تمہارا حق ہے۔
کہتے ہوئے اس کو خود سے الگ کیا۔ التمش بس مسکرا رہا تھا، گہری مسکراہٹ، گولیوں کی آوازیں بند ہو چکی تھیں، ہر طرف گہرا سناٹا تھا۔ کچھ بولو بھی، احد نے پیار سے کہا۔ التمش کا سر اس کی گود میں تھا۔ مجھے پتا تھا میرے کرن ارجن آئیں گے، ضرور آئیں گے، اور دیکھو آ گئے، میرے کرن ارجن آ گئے۔ گمان ہوا اس کا دماغ سٹک گیا تھا۔ احد اور سیام نے ایک دوسرے کو دیکھا، پھر احد سنجیدگی سے بولا، تم کیا ہانک رہے ہو؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ ارے یار، کہیں تو میرا پیچھا چھوڑ دو، شہادت نصیب ہونے دو۔ اتنی تکلیف کے باوجود بھی شرارت سے کہا۔ احد اور سیام بس اسے دیکھتے رہ گئے۔ دلیر فوجی جوانوں کا احترام کریں، ان کے حوصلوں اور عزم کو سلام کریں۔ شیر دل کبھی دشمن سے خوف کھاتے نہیں، محاذ جنگ سے ناکام ہو کے آتے نہیں۔ وفائیں اپنی چلو آج ان کے نام کریں، ہم ان کے حوصلوں اور عزم کو سلام کریں۔ گھروں سے دور بڑی مشکلیں یہ سہتے ہیں، وطن کی خاطر تیار ہر دم رہتے ہیں، تو کیوں نہ ان سے محبت سبھی عوام کرے، ہم ان کے حوصلوں اور عزم کو سلام کریں۔ خدا کی اور نبی پاک کی رضا کے لیے شہید ہوتے ہیں، اسلام کی بقا کے لیے، جہاں میں ان کی شہادت کا ذکر عام کریں، ہم ان کے حوصلوں اور عزم کو سلام کریں۔ دلیر فوجی جوانوں کا احترام کریں، ہم ان کے حوصلوں اور عزم کو سلام کریں۔ التمش چند ہفتے تک ہاسپٹل ایڈمٹ رہا تھا۔ اس کے زخم بھرنے لگے تھے، پہلے سے کافی صحت مند ہو گیا تھا۔ طفیل پاک آرمی کی حراست میں تھا، ہر روز اسے ٹھیک ٹھاک اذیت دی جاتی تھی۔ آئندہ ہونے والے دھماکے، غدار سیاستدان، ملک سے غداری کرنے والے آفیسرز کے نام، کافی کچھ وہ بک چکا تھا۔ ابھی تک وہ اس لیے زندہ تھا کیونکہ اس سے حساب لینا التمش کا حق تھا۔ پاک آرمی ہر روز عوام کا دل جیت رہی تھی۔ مسلح افواج اور عوام کے درمیان محبت کا رشتہ ہر دور کی ضرورت رہا ہے، مگر پاکستان کی موجودہ حالات میں تو اس رشتے کی اہمیت اور بھی بڑھ گئی ہے، کیونکہ پاکستان کے مخالف تمام عناصر، تمام قوتیں محبت کے اس رشتے کو کمزور کرنے پر تلی ہوئی ہیں، مگر وہ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے، کیونکہ پاک آرمی سے محبت اس ملک کے ہر فرد میں لہو کی طرح گردش کر رہی ہے۔ شام ڈھلنے میں کچھ وقت باقی تھا۔ احد آج گھر جانے کی بجائے سیام کی طرف آ گیا تھا۔ احد لان میں بیٹھا کسی سوچ میں گم تھا، یعنی وجیہہ کی سوچوں میں۔ سیام سو رہا تھا، ملازم اسے بلانے گیا تھا۔ دوسرا ملازم احد کے لیے جوس لایا تھا۔ احد کے بے قرار دل نے بہت سی ہمت جمع کر کے وجیہہ کو کال کی، مگر وہ کال ریسیو نہیں کر رہی تھی۔ احد کو اس کی بہت فکر ہوئی، اس نے پھر سے کال لگائی، دوبارہ بیل بجی، پھر کال ریسیو ہوئی۔ ہیلو وجیہہ، اگلی طرف سے کچھ ٹوٹنے کی آواز آئی۔ وہ پریشانی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ وجیہہ، تم ٹھیک ہو؟ کیا ہو رہا ہے وہاں؟ مگر کوئی جواب نہیں دے رہی تھی۔ وہ ہیلو ہیلو کرتا گاڑی کی طرف بڑھ رہا تھا۔ کون ہو تم لوگ؟ پلیز مجھے جانے دو، وہ روتے ہوئے چلا رہی تھی۔ احد وہیں ٹھٹک گیا۔ وجی، کون ہے وہاں؟ ہیلو، کیا تم مجھے سن رہے ہو؟ ہیلو، پریشانی سے اس کا دماغ گھوم گیا۔ وہ ہیلو ہیلو کرتا پھرتی سی گاڑی میں بیٹھا۔ ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھتے ہی فرنٹ سیٹ پہ سیل فون پھینکا، گاڑی کا انجن سٹارٹ کیا اور گاڑی بھگاتا وہاں سے نکل گیا۔ دانیہ آپا بالکونی میں کھڑی منال سے سیل فون پہ باتیں کر رہی تھی۔ اف، یہ لڑکا کیسے آندھی طوفان کی طرح فرار ہوا ہے؟ کون؟ منال نے آگے سے پوچھا۔ سیام کا دوست، تمہاری سہیلی آن یوسف کا بھائی احد یوسف۔ تو دوستو، اگلی قسط سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل کے آئیکن پر بھی کلک کر دیں، تاکہ ہر جو آنے والی ویڈیوز ہیں وہ آپ کو سب سے پہلے ملتی رہیں۔